اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ آپ تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہاں عزیزوں، اس ولادت باسعادت اور اس بہترین مسرت کے موقع پر ہم جو بھی کریں، جتنی بھی خوشیاں منائیں اور جتنا بھی کار خیر کریں، اور اس پیغمبر رحمت کے صدقے میں ان کی رحمت کو ہم بھی پھیلائیں، اس طریقے سے وہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ہم بھی دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں، اپنے برادران ایمانی کے لیے رحمت بن جائیں۔ جتنا بھی کار خیر کریں، سبیلیں لگائیں، سب کے سب کرنے کے باوجود بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت ہی باعظمت تاریخ ہے۔ دو معصوم، وہ بھی کون معصوم؟ ایک معصوم سے ہمارا اسلام پہچانا جاتا ہے، رسول گرامی اسلام، اور دوسرے معصوم سے ہمارا مذہب پہچانا جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، جن سے مذہب جعفری پہچانا جاتا ہے۔ جب دو معصوم کی ولادت ہے، بہت ہی باعظمت تاریخ ہے، خوشیاں منانا چاہیے اور بہت سے کار خیر اور اچھے کاموں میں اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ اگر ہم اچھے کام کا اقدام کریں گے، اپنے پرسنل کے لیے تو کریں ہی، ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے کچھ اچھے کاموں کا اقدام اگر کریں تو ہمارے لیے یقیناً باعث برکت ہو۔ وہ رسول جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ رسول جس کو خلق عظیم پر فائز کر کے بھیجا۔ کیا فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ مکارم اخلاق کو لوگوں تک پہنچاؤں، اس کو مرحلے تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور خدا بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو عزیزوں، آئیے پیغمبر کے اخلاق کو، پیغمبر کے رحمت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور کردار اسلام، حقیقی کردار دوسروں کے درمیان عیاں کریں، اپنے لوگوں کے درمیان عیاں کریں، اور صادق آل محمد جن سے ہمارا مذہب وابستہ ہے اور مذہب جعفری ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور فقہ تشیع ان کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، آپ کے کردار کو لوگوں کے درمیان عیاں کریں اور ظاہر کریں۔ خود چھٹے امام فقہا کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت فرمائش آپ کی، کہ جب آپ دیکھو کہ فقیہ یا مجتہد بادشاہوں کے دربار پر نظر آئیں، بادشاہوں کے دربار میں نظر آئیں، ان کی خوشامد کرتے نظر آئیں، پھر تم ان سے ہوشیار ہو جانا۔ تو خود امام کے فقہ اہل بیت ہم سے پہچانی جاتی ہے، آپ سے پہچانی جاتی ہے، اور مذہب جعفری آپ سے پہچانا جاتا ہے، آپ جو ہے فقہا کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ تو آئیے ان فرمائشات پر ایک نگاہ ڈالیں، غور و فکر کریں، اور ساتھ ساتھ امام صادق علیہ السلام کی ایک دو نصیحتوں کو سنتے جائیں کہ آپ نے سفیان ثوری سے فرمایا، جب سفیان ثوری نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ دیکھو، جھوٹ بولنے والا کبھی جوان مرد نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہ شخص جو حسد کرتا ہے وہ کبھی سکون محسوس نہیں کر سکتا، جو کنجوسی کرتا ہے وہ کبھی بھی دنیا کی لذتوں کا احساس نہیں کر سکتا۔ کہا مولا اور کچھ بیان فرمائیے، کہا خدا کی اطاعت کرو، خدا کی معصیت سے پرہیز کرو اس سے پہلے کہ خدا سے ملاقات کرو، اور خدا نے جو تمہارے لیے تقدیرات لکھی ہیں ان تقدیرات کو راضی ہو جاؤ، یقیناً وہی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ثروت اور تمہاری بے نیازی ہے، تبھی تم غنی انسان کہلاؤ گے، ثروت مند کہلاؤ گے۔ اللہ کے تقدیرات پہ راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ سب کچھ ہوتے ہوئے ناخوش ہے تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اگر خوش ہے تو انسان کے پاس سب کچھ ہے۔